حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله. اور آج اس نشست میں اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت آنکھ کے متعلق عرض کرنا ہے۔ آنکھ کیا ہے؟ ایک پانی کا قطرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت رکھی ہے کہ یہ نظر آنے والی چیزوں کو دیکھتی ہے اور ان کے رنگوں اور شکلوں میں فرق بھی کر لیتی ہے، اور جن کے پاس یہ نعمت نہیں یقیناً ان کے لیے بہت مشکل ہوتی ہے۔ صحیح بخاری کے اندر باقاعدہ طور پر حدیث مبارکہ موجود ہے جس کا مفہوم ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جسے اس کی دو محبوب چیزوں میں آزمائے اور وہ شخص صبر کرے تو ان دو عظیم محبوب چیزوں کے بدلے جب اس نے صبر کیا تو اس صبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت عطا کریں گے۔ اور فرمایا ان دو چیزوں سے مراد نبی کریم علیہ السلام دو آنکھیں لے رہے تھے۔ یہ اتنی عظیم نعمت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں دی اور اس نے صبر کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کو جنت عطا کریں گے۔ دوسری بات، جس طرح کان اور کان کی قوت سماعت اللہ کی نعمت ہے، اس طرح آنکھ اور آنکھ کی بصارت یہ بھی اللہ تعالیٰ کی خاص نعمت ہے۔ ہمیں چونکہ بغیر مانگے یہ چیزیں مل گئیں اس لیے ہم نے کبھی توجہ نہیں کی، اور اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت ہے کہ اس نے انسان کو ایک پانی کے قطرے سے پیدا کیا اور اس موجودہ شکل میں اس کو سب سے خوبصورت سانچے میں ڈالا، اور آنکھ بھی پانی کا ایک قطرہ ہے اور اس قطرے میں اللہ تعالیٰ نے الگ اپنی قدرت اور کاریگری دکھائی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جس کو جو نعمت خود دی ہے، انسان اتنی ترقی کرنے کے بعد بھی اس کا بدل تیار نہیں کر سکا، نعم البدل تو ممکن ہی نہیں۔ اور اگر انسان اپنی جمع پونجی ساری کی ساری خرچ کر دے تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی آنکھ کہیں سے خرید نہیں سکتا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ اس نعمت کا اظہار اس طرح بھی کر رہا ہے، پارہ نمبر 30 میں سورۃ البلد کے اندر، الم نجعل لہ عینین، کہ کیا ہم نے انسان کی دو آنکھیں نہیں بنائیں، ولسانا وشفتین، اور کیا ہم نے انسان کی ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے؟ مطلب یہ ہے کہ ہم ہی نے بنائے، ہمارے بغیر تو یہ کام کوئی نہیں کر سکا۔ تو آج انسان کو جتنا اللہ کا تابعدار ہونا چاہیے اور شکر گزار، تو اس کو اللہ کے غیر کے آگے نہیں جھکنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں میں سے ایک چھوٹی نعمت آنکھ ہے، اللہ کے مقابلے میں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ انسان کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اب اس آنکھ سے
کچھ چیزیں اس کو دیکھنے کا حکم ہے اور کچھ سے بچنے کا حکم ہے، کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ میں قیامت میں تم سے پوچھوں گا کہ میں نے تمہیں کان، آنکھ اور دل دیا، اس کا استعمال کیسے کیے؟ اگر انسان صحیح معنی میں کان کا، زبان کا، ہاتھ کا اور آنکھ کا استعمال کرے تو یقین جانے نہ اس کو خود کبھی تکلیف ہوگی، نہ اس سے کسی دوسرے کو تکلیف ہوگی، یہ معاشرہ جنت بن جائے گا۔ لیکن ہمیں اللہ نے یہ نعمت دی ہے، بتایا ضرور ہے کہ اس کو استعمال کیسے کرنا ہے، لیکن ہم نے اس کو سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کی، جس وجہ سے یہ دنیا امن کی بجائے فساد اور بدامنی کا گہوارہ بن گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ لوگوں کو یہی بتانا چاہتے تھے کہ اللہ کی کس نعمت کو کیسے استعمال کرنے، مال دیا ہے تو کہاں استعمال کریں اور کہاں نہیں، مال چاہیے تو کیسے کمانا ہے اور کس کمائی سے بچنا ہے، اور رشتے اللہ نے دنیا میں بنائے ایک آدم اور حوا کی اولاد سے، لیکن کون سی عورتیں نکاح کے ذریعے تمہارے لیے حلال ہیں اور کون سی پکی حرام ہیں، اس کو تم نے سمجھنا ہے۔ زبان ہم نے دی ہے، لیکن یہ تمہیں بتانا ہے کہ اس سے کیا بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا۔ آنکھ ہم نے دی اور ہم تمہیں یہ سکھانا چاہتے ہیں کہ اس سے کیا دیکھنا ہے اور کیا نہیں دیکھنا۔ کان ہم نے عطا کیے اور ہم تمہیں رسول اور پیغمبر بھیج کر یہ بتاتے رہیں گے کہ کانوں سے کیا سننا ہے اور کیا نہیں سننا۔ تو اگر آپ غور کریں تو نبیوں کی آمد کا اصل مقصد یہ تھا کہ انسانی مشینری کا استعمال ایسے کریں جس طرح اللہ چاہتا ہے۔ اگر انسان اللہ کی مرضی کے تابع ہو جائے تو اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، اور اگر یہ اپنی مرضی چلائے کہ جیسے میں چاہوں گا ایسے ہوگا تو یہ اللہ تعالیٰ سے ایک مقابلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پھر برداشت نہیں کرتے کہ اول تا آخر ہر چیز میں تو میرا محتاج ہے اور میرے سامنے اکڑ، اس کا کیا مطلب ہے؟ ایک ہوتا ہے کافر جو مانتے ہی نہیں، اور ایک ہے مشرک جو اللہ کا حق اللہ کے غیر کو دے جاتا ہے، یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے کہ میرے ہی بنائے ہوئے مخلوق کے کمزور ترین افراد کو تم نے میری برابری میں لا کر مقابلے میں کھڑا کیا۔ ایک تو یہ تھا کہ اللہ کی مانی نہیں، اللہ کا حق اللہ کو نہیں دیا، یہ ایک جرم ہے۔ لیکن اس سے بڑا جرم یہ کیا کہ اللہ کو تو حق نہیں دیا، لیکن اللہ کا حق اللہ کی مخلوق کو دینے شروع کر دی، یہ اس سے بڑا جرم کر دیا۔ اس لیے قرآن کریم میں فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی صورت اس شخص کو جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے معاف نہیں کرے گا، اور اس سے نیچے نیچے جتنے بھی گناہ ہیں وہ چاہے تو بخش دے، کیونکہ اس سے ایمان ضائع نہیں ہوتا، اس سے انسان کی ایمانی اور اسلامی کیفیت میں فرق آتا ہے، لیکن بنیاد سے ایمان ضائع نہیں ہوتا۔ لیکن جب یہ کفر کرتا ہے یا شرک تو ایمان کی جڑ کٹ جاتی ہے، یہ شخص اللہ کا باغی بن گیا۔ حوالات خود فرمائے، اور ان لوگوں سے یہ پوچھا اس بارے میں کہ مجھے تم اس بارے میں کلیئر کرو کہ جن کو اللہ کے سوا تم پوجتے ہو، مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے کیا چیز پیدا کی ہے، آخر وہ کس وجہ سے اتنی پاورفل ذاتیں اور شخصیتیں تم نے تسلیم کی ہیں، اس کائنات میں کون سا تصرف انہوں نے کیا ہے ایسا، اس پہ ذرا غور کریں۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، کہ اسی رب نے آسمانوں کو بغیر ستون کے پیدا کیا جنہیں تم دیکھ رہے ہو کہ آسمان کھڑے ہیں اور نیچے ٹیک کوئی نہیں ہے، اور یہ ایک انہونا کام ہے۔ یہ بالکل ایسے جیسے آپ کوئی بلڈنگ دیکھیں اور چھت کھڑا ہے اور فضا میں کھڑا ہے اور وزنی چیز ہے اور نیچے نہیں گر رہا، نیچے ستون نہیں، دیوار نہیں، پلر نہیں، ٹیک نہیں، تو آپ بہت حیرت میں پڑ جائیں گے کہ یہ کیا ہے۔ آپ سارے لوگوں کو بلائیں گے کہ یہ دیکھو کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے تم دیکھ رہے ہو اتنا بڑا آسمان، نیچے ٹیک کوئی نہیں اور یہ کھڑا ہے اور نیچے گر نہیں رہا، تو یہ آسمان بغیر ستون کے کس نے کھڑا کیا؟ اللہ کہتا ہے میں نے کیا ہے۔ یہ ایک انہونا کام ہے، عقل میں آنے والی چیز نہیں ہے۔ وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ، اور اسی اللہ نے زمین جب پیدا کی تو نیچے پانی تھا، یہ کشتی کی طرح جھٹکے کھاتی تھی، تو مخلوق تو اس کے فرش پہ رہ ہی نہیں سکتی تھی، نہ نیند ہے نہ سکون ہے، مکان بناتے وہ بھی گر جاتے، تو زمین تو رہنے کے قابل ہی نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے پہاڑوں کو زمین پہ رکھا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو میخ بنا کر زمین میں گاڑ دیا کہ کہیں وہ تمہیں لے کے ڈاماڈول نہ ہو جائے، تمہیں پریشان نہ کرے۔ اللہ کہتا ہے یہ کام بھی میں نے کیا ہے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، اور جب زمین کو ٹھہرایا، جائے قرار بنایا، پھر اس کے بعد یہاں میں نے آبادی کی اور ہر قسم کے جانور اور حیوان اور جاندار کو میں نے پھیلا دیا، اور یہ کام بھی میں کر رہا ہوں۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور جاندار تو پانی کے بغیر زندہ رہ ہی نہیں سکتا، اور پانی انسان کی دسترس سے باہر ہے، یا تو زمین کی تہوں میں ہے یا آسمان کی بلندیوں میں ہے، تو ہم نے آسمان سے پانی پھر برسایا۔ فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ، اور اس پانی کے ذریعے اس زمین میں ہر قسم کے بہترین عمدہ جوڑے ہم نے پیدا کیے، سبزیوں کے بھی، ہر قسم کے اناج کے۔ اللہ کہتا ہے یہ کچھ ہم نے کر کے تمہاری غذا بھی عطا کی۔ ھذا خلق اللہ، یہ ساری کی ساری تخلیق خلق اللہ کس کی ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ اللہ کی تخلیق ہے، یہ اللہ نے کی ہے۔ فَأَرُونِی، تو تم مجھے دکھلاؤ، ماذا خلق الذین من دونی، کہ جو اللہ کے علاوہ ہیں جن کو تم سمجھتے ہو یہ بہت کچھ ہیں، انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے مجھے دکھاؤ، آسمان بھی میں نے، زمین بھی، پہاڑ بھی، پانی بھی، جانور بھی، حیوان بھی، انسان بھی، مخلوقات بھی، رزق بھی تو میں نے کی ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ میرے سوا جو بھی کوئی ہے اس نے ماذا خلق، کیا پیدا کیا ہے، ہمیں بھی کچھ دکھاؤ تو صحیح، اس کا کیا کمال ہے۔ بل الظالمون فی ضلال مبین، اللہ کہتا ہے یہ ظالم لوگ بڑی کھلی گمراہی میں ہیں، ان کے پاس ثبوت اور دلیل کوئی نہیں۔ اس لیے کائنات کو سب کچھ عطا کرنے والا صرف اللہ ہے، اس لیے اللہ شرک کو برداشت نہیں کرتا، اس لیے کہ مشرک کے پاس کوئی عقلی نقلی دلیل نہیں، وہ صرف دھکا سٹارٹ بدماشی سے اپنی بات پہ اڑا ہوا ہے، اور یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ اللہ کہتا ہے میں اس کو نہیں بخشوں گا، اور کسی نبی کو سفارش کا حق بھی نہیں دیا۔ تو جب نبی بھی مشرک کی بخشش کے لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، نہ دنیا میں نہ آخرت میں سفارش کر سکتا ہے، بین ہے کہ اجازت ہی نہیں ہے، تو پھر جو ولی ہیں، علماء ہیں، اگر کوئی مشرک ان کے سامنے ان کا لڑ پکڑ کے یہ شرکیہ کام کرتا رہے اور کہے میرے پیر صاحب مجھے بچا لیں گے، اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے۔ قرآن کریم میں کئی مقامات پہ اللہ خود کہہ رہے کہ قیامت کے دن سفارش وہی کرے گا
کسی کی جس کو اللہ خود اجازت دے گا. آیت الکرسی میں ہے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. اللہ کہتے ہیں کون ہے وہ جو اللہ کے اذن اور حکم اور اجازت کے بغیر سفارش کر سکتا ہے، اس کا نام بتاؤ. اللہ کہتا ہے ہی کوئی نہیں. جتنے بھی سفارشی سفارش کریں گے پہلے مجھ سے اپروول لیں گے کہ ہم کرنا چاہتے ہیں. پارہ 16 سورہ طٰہٰ میں فرمایا کہ جب ہم اجازت دیں گے تو پھر جس کے لیے ہم چاہیں گے اس کے لیے اجازت دیں گے. سفارش کی بھی اجازت ہماری مرضی سے، اور جس کے لیے سفارش ہے وہ منظور بھی ہماری ہے. اور جب ہم چاہیں گے کسی پر فضل کرنا، ہم سفارشی کو کہیں گے کرو، ہم ان کو بخشنا چاہتے ہیں. رحمت حق بہانہ می جویت. آج بہت سارے لوگ محبت رسول کا نام لے کر توحید اللہ اور نبی کے حق میں فرق نہیں کر پاتے، اور وہ لوگ محبت کی وجہ سے اللہ کی حدود کو متاثر کر جاتے ہیں. حالانکہ دنیا میں جب بھی شرک بھی پھیلا ہے تو وہ محبت میں پھیلا ہے، نفرت میں نہیں. عشق میں پھیلا ہے کہ ضرورت سے زیادہ جب کسی سے محبت ہوئی اس کو اس کے مقام سے اٹھا کے آگے کر دیا. اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب مقرب، اللہ کی برگاہ میں حاضر، اللہ کی عنایات کے سب سے زیادہ حامل. کائنات میں آپ کے مرتبے کا کوئی نہیں، لیکن سارے مراتب، محامد اور سارے کے سارے فضائل اور خصائل کے باوجود آپ اللہ کے بندے ہیں، اللہ نہیں ہیں. آپ مانگتے ہیں، دیتا اللہ ہے. آپ سجدہ کرتے ہیں، عبادت اللہ کی ہوتی ہے. آپ روتے ہیں، آنسو بہاتے ہیں، عطا وہ کرتا ہے. اور یہ نبی دنیا میں یہ ساری چیزیں کر کے دکھا رہے ہیں 1.25 لاکھ لوگوں کو کہ میں تمہیں وہ درد دکھا اور بتا سکتا ہوں جہاں سے مسائل حل ہوتے ہیں. مشکل کشا میں نہیں، مشکل کشا کون ہے؟ اس لیے کہ یہ تو سب کچھ انہوں نے بنایا ہے. ہم تو اس کے نمائندے ہیں جو تمہیں آ کر کہہ رہے ہیں کہ ان کی طرف رخ کرو. وہ سنتے ہیں، وہ دیتے ہیں، خزانہ ان کا ہے. اور وہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ میں تمہیں طریقہ بتانے آیا ہوں. اب کوئی میری محبت میں مجھے سجدہ کرنے لگ جائے تو اس کی اجازت تو نہیں ہے. ایک صحابی رسول جب عراق کے ایریے سے آئے سفر کر کے، انہوں نے وہاں دیکھا کہ وہاں کے لوگ وہاں کے بادشاہ یا وڈیرے کو سجدہ کر رہے ہیں، اور انہوں نے آ کے محبت میں اجازت مانگی کہ وہ لوگ تو اپنے سردار یا بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں، ہمارا دل کرتے ہیں ہمیں اجازت دیں ہم آپ کو سجدہ کریں. نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا اگر میں مر جاؤں اور میری قبر پر تمہارا گزر ہو تو کیا سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، قبر پہ تو سجدہ نہیں ہوتا. فرمایا پھر سن لو، میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ جس نے مرنا ہے اور قبر میں جانا ہے، سجدہ اس کا حق نہیں، بلکہ جو موت سے بھی پاک اور کمزوری سے بھی پاک ہے، شروع سے حیات ہے اور ہمیشہ حیات رہے گا، جسے حی اور قیوم کہتے ہیں، سجدہ اس کا حق ہے. اگر اللہ کے علاوہ کسی کو بھی سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا وہ اپنے خاوند کو سجدہ کرتی. اس لیے فرمایا کہ اللہ کے علاوہ تو کسی کو سجدہ کرنا جائز ہی نہیں ہے. یہ ہے وہ فرق جو عابد اور معبود کے درمیان ہے، جو خالق اور مخلوق کے درمیان ہے، جو رازق اور مرزوق کے درمیان ہے، جو ساجد اور مسجود کے درمیان ہے، جو عبد اور اس کے رب کے درمیان ہے. اور اگر ہم کسی کی محبت میں اس فرق کو بھی مٹا دیں تو کلمہ توحید جو پڑھا ہے اس کا مقصد کیا رہا؟ لا الہ الا اللہ، کہ عبادت کے لائق صرف اور صرف کون ہے؟ تو وہ کہانی تو ختم ہو گئی. جو زبان سے بولے اس کو تو اڑا دیا آپ نے، تو پیچھے ایمان کہاں بچا ہے؟ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ یہ چیز فرما رہے ہیں کہ ہر چیز تو بنائی میں نے ہے، اور یہ ان کو اٹھا کر کہاں سے لے آئے؟ انہوں نے پیدا کیا کیا ہے ذرا مجھے دکھا دو. تو سجدہ صرف اور صرف کس کا حق ہے؟ دعا کس سے مانگنی ہے؟ اولاد کس سے مانگنی ہے؟ عزت رزق دینے والا کون؟ ذلیل کون کرتا ہے؟
اللہ کہتے ہیں وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، یہ چیزیں تو میں نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہیں، اس لیے تمہیں کہ میرے آگے جھکو، میں تمہیں دینا چاہتا ہوں۔ اگر کسی اور کے ہاتھ میں بھی ہوتا میں کہہ دیتا اس کو بھی راضی کرو، ذرا جھک جاؤ اس کے آگے۔ تو یہ منصب صرف میرا ہے، نبیوں کا کام جھکنا ہے اللہ کے آگے، اللہ کسی کے آگے نہیں جھکتا۔ نبی روتا ہے اللہ کے آگے، اللہ کسی کے آگے نہیں روتا۔ نبی ضرورت مند ہے، اللہ ضرورت مند نہیں۔ نبی کو کھانے کی طلب ہے، اللہ کھانے سے پاک ہے۔ نبی کی رشتہ داریاں ہیں، مجبوریاں، اللہ ان کمزوریوں اور مجبوریوں سے بھی پاک ہے۔ پیغمبروں کی بیویاں اور خاندان ہوتے ہیں، اللہ کہتا ہے میرا تو یہ بھی کچھ نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، کوئی چیز میری مانند ہے ہی نہیں کہ میں تمہیں کہوں کہ میں اس جیسا ہوں۔ حالانکہ دنیا میں ہر شخص کی کوئی نہ کوئی مثال، کہ اس کا ناک فلانے کی طرح ہے، اس کی آواز فلانے کی طرح ہے، اس کا چلنے کا سٹائل فلانے شخص کی طرح ہے۔ اللہ کہتا ہے ہر ایک کا تم بتا سکتے ہو، میری تو کوئی ایسی چیز ہی نہیں جس کی مثال کائنات میں میرے ساتھ تم دے سکو، اس لیے کہ میں اپنی ذات میں بھی منفرد ہوں، اپنی صفات میں بھی منفرد ہوں۔ تو یہ اللہ کی پہچان اور معرفت قسمت والوں کو ملتی ہے، اور جو لوگ اس چیز سے غافل ہوتے ہیں ان سے بڑا اللہ کا مجرم کوئی نہیں ہے۔ تو مجھے آپ بتائیے کہ ہمیں آنکھ، کان اور دل عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے جب میں نے دیا ہے تو میں ہر چیز تمہیں دے رہا ہوں۔ آنکھ دی ہے دیکھنے کے لیے، اندر بھی روشنی ڈالی، باہر ماحول بھی روشن کیا ہے۔ اگر اندر روشنی نہ ہو، باہر سارا جہان روشن ہو تو تمہیں فائدہ نہیں، تم دیکھ کچھ نہیں سکتے۔ اور اگر تمہاری آنکھ میں تو روشنی ہے لیکن باہر کھلے جہان میں روشنی نہیں تو اس بصارت کا پھر بھی فائدہ نہیں۔ اس لیے ہم نے اندر بھی روشنی ڈالی، ہم نے باہر جہان کو بھی روشن کر دیا، پھر ہم نے رنگ بنائے، ہم نے شکلیں بنائی، ہم نے کائنات کے اندر رنگ بکھیرے، ہم نے یہ ساری چیزیں تمہاری آنکھوں کی لذت کے لیے، لیکن اس میں کچھ چیزیں ہم نے کہہ دی ہیں کہ تم نے ان کو نہیں دیکھنا، ادھر نظر نہیں اٹھانی، اس سے نقصان ہو جائے گا۔ اس سے ہم دیکھنا چاہتے ہیں یہ ہمارا بندہ ہے یا یہ شیطان کا بندہ ہے، یہ ہمارا بندہ ہے یا یہ اپنے نفس کی پوجا کرتا ہے، ورنہ میں تمہیں بنا کے پابندی کوئی نہ لگاتا تو مجھے تو کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا تھا، لیکن میں نے خود تھوڑی تھوڑی پابندیاں، کچھ کان پر، کچھ آنکھ پر، کچھ زبان پر، کچھ قدموں پر، کچھ بول چال پر، کچھ صلح میں، کچھ حالت جنگ میں، کچھ تجارت میں، کچھ سیاست میں، کچھ طرز زندگی، آداب زندگی میں ہم نے خود کچھ چیزوں کو پابندی لگائی، یہ نہیں کرنا، یہاں یہ نہیں کرنا، ادھر نہیں دیکھنا، ادھر نہیں چلنا۔ صرف ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس بندے کے دل میں کچھ ہماری عظمت ہے، یہ کچھ سمجھتا ہے کہ رب بھی ہے جس کی مجھے ماننی چاہیے۔ اللہ کہتا ہے بس اتنی بات تمہارے اندر میں نے دیکھنی ہے، ورنہ تمہاری ان عبادتوں کا مجھے کوئی فائدہ نہیں۔ میں تو اس میں تمہارے دل میں اپنی اطاعت، عظمت اور معرفت کو دیکھنا چاہتا ہوں، اور جس کے دل میں اللہ کی عظمت ہوئی بس ادھر روح نکلنے کی دیر ہے، ادھر تمہارے لیے جنت کے دروازے کھول دوں گا۔ دنیا میں پابندی لگا دی ہے، لیکن جب مر کر آگے جاؤ گے تمام پابندیاں اڑا دوں گا۔ یہاں شراب کو حرام کیا، جنت میں شراب خود دے دوں گا کہ بے شک پیو، کوئی مسئلہ نہیں۔ یہاں اللہ کہتا ہے تمہارے لیے 4 بیویوں کی زیادہ سے زیادہ حد، وہاں کم از کم 72 حوریں تو عام مومن کو میں دے دوں گا، اور زیادہ کی حد ہی کوئی نہیں ہے، میں ساری پابندیاں اڑا دوں گا۔ یہاں تمہیں بتایا کہ ادھر دیکھو، ادھر نہیں، جنت میں پہنچا کے کہوں گا جو دل ہے دیکھو، اب کوئی رکاوٹ نہیں، بلکہ جنہوں نے اس نظر کو میرے کہنے پر استعمال کیا اور جن چیزوں سے میں نے روکا ان سے رکا، اس رب نے اس پر اتنا آج کرم کرنا ہے، اللہ کہے گا تو نے نظر بچائی تھی میری وجہ سے کہ تیرے دل میں میری عظمت ہے، لہذا آج آ جا، اس آنکھ سے تجھے اللہ اپنا دیدار کرانا چاہتا ہے۔ اللہ کہتا ہے آ جاؤ، آج ہم تمہیں بتائیں گے کہ اس آنکھ سے تم کیا دیکھ سکتے ہو۔ اور دوسری طرف یہ بھی دیکھ لیجئے، مجھے بلند آواز سے بتائیں قرآن کریم سچا ہے یا جھوٹا ہے؟ یہ پارہ 16 ہے، اس کے بالکل آخری صفحے سے میں کچھ آیتیں پڑھنے لگا ہوں۔ میری عادت ہے کہ میں دلائل کے ساتھ بات کرتا ہوں تاکہ آپ یہ نہ سمجھیں مولوی صاحب کیسے کہانیاں پاس سے سنا رہے ہیں، اور آیات پڑھتا ہوں، سورت بتا دیتا ہوں، اور تاکہ آپ غور کریں کہ واقعی یہ بات اسی طرح ہے، یہ کہیں اپنے پاس سے تو نہیں بتا رہے۔
تو مجھے بتائیں یہ قرآن کریم کس کی بات ہے؟ ہماری تو ہے نہیں. اور اللہ کی بات سچی ہوتی ہے یا جھوٹی؟ اب اللہ کہہ رہے سنیں، یہ نبی کی بات بھی نہیں، یہ تو قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں ایک لفظ بھی میرے نبی کا نہیں ہے، یہ سارے کا سارا اللہ کا ہے، اور اللہ سے بڑھ کر سچا کوئی نہیں، اور جو کہہ دیے اسی طرح ہے. توجہ کیجئے، پارہ نمبر 16 میں سورہ طٰہٰ، اس کے آخری رکوع سے پہلے رکوع میں ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي. اللہ کہتا ہے جس شخص نے بھی منہ پھیر لیا میرے ذکر اور میری یاد سے، مجھے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، مجھے فراموش کر دیا، مجھے نظر انداز کر دیا، میں جو کہتا ہوں اس کو نہیں لیتا، اپنی من مانی کر رہے، جو شخص بھی ہے، چاہے وہ کسی کا باپ ہے، بیٹا، جاگیردار، سرمایہ دار، زمیندار، ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ہمارا ایک قانون ہے، اور میں سچا بادشاہ ہوں اس کائنات کا. پارہ 18 میں فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ، اللہ بلند و برتر ہے اور سچا بادشاہ ہے. باقی دنیا کی بادشاہتیں نظر کا دھوکہ ہے. یہ ایک ایریے میں ایک بادشاہ ہے، اگلی حدود میں جائے اس کی ویلیو ختم ہو گئی، اور یہ زندہ ہے تو اس کی بات چل رہی ہے، اگلا آئے گا تو اس کی کہانی ختم ہو جائے گی. تو اللہ کہتے ہیں یہ کیا بادشاہتیں ہیں؟ اصل بادشاہ تو ہم ہیں جن کی بادشاہت پہ زوال کبھی نہیں آیا، فنا کبھی نہیں ہے، اور کبھی ہو اور کبھی نہ ہو ایسی بھی نہیں ہے، اور ہمیشہ سے ہے. ہم جو ہیں وہ اصل رب ہیں اور اصل بادشاہ ہیں. یہ دنیا میں چھوٹے چھوٹے رب جو لوگوں نے بنائے، جس طرح قرآن کریم میں باقاعدہ ذکر ہے سورہ یوسف پارہ نمبر 12 میں ارباب من دون اللہ. حضرت یوسف نے پوچھا تھا جیل خانے میں مصر کے ان قیدیوں سے جو وہاں قید تھے، کیا اللہ کے سوا اور بھی کئی رب ہیں متفرقون، مختلف قسم کے، یا وہ اکیلا اللہ سب سے بہتر ہے جس کی مٹھی میں سب کچھ ہے، کہ تم نے کتنے رب بنا لیے ہیں؟ اس لیے میں کہتا ہوں رب بھی وہی ہے اصلی، اور بادشاہ بھی وہی ہے. اور اللہ اب کہہ رہے من آرزا، من جو بھی ہے، چاہے وہ کہیں کا بھی بسنے والا، چاہے کسی بھی دور کا، چاہے کسی کا صاحبزادہ ہے، کسی کا والد ہے، چاہے انسان ہے، اور کسی بھی ملک کا کسی دور کا رہنے والا، آرز عن ذکری، میری یاد سے، میرے حکم سے، میری عبادت سے روح گردانی کی، کنارہ کشی کر گیا، میرا باغی بن گیا، تو میں 2 سزائیں اس کو دوں گا. فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. آپ خود سمجھتے ہیں معیشت کسے کہتے ہیں؟ آج کہتے ہیں پاکستان کی معیشت کو مستحکم کرنا ہے، ابھی استحکام اس میں نہیں، بہت نیچے چلی گئی ہے. اور جس ملک یا گھر کی معیشت تباہ ہو جائے وہ پورا گھر اور ملک خراب ہو جاتا ہے. اس لیے بڑے بڑے دماغ آ جاتے ہیں کہ ہمارے پاس فرمولے ہیں معیشت کو درست کرنے کے. اللہ کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں، جب میری یاد سے منہ پھیر لو گے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو بھی شخص یہ کرے گا میں اس کی معیشت تنگ کر دوں گا، اس کے رزق پہ بین کر دوں گا. اس کی جب رزق تنگ ہوگا مسائل بڑھیں گے، ڈپریشن کا مریض بنے گا، گھر میں بیوی لڑے گی، اور اس کے اپنی جان اس کو کھائے گی، اور کل یہ بیماریوں کا مجموعہ بنے گا، معاشرے میں لوگ اس کا ساتھ چھوڑ جائیں گے، خوشامدی اور چاپلوس بھاگ جائیں گے، اور یہ ذلیل ہوگا، اکیلا رہ جائے گا، اور یہ اس طرح دن بدن نیچے جائے گا. اللہ کہتا ہے جب تم نے مجھے چھوڑا میں تمہاری معیشت پہ دھچکا لگا دوں گا، میں تمہاری گزران اور زندگی تنگ کر دوں گا. تو مجھے بتائیں رزق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کہتا ہے میری بغاوت کر کے تم سمجھتے ہو کہ تم سکون پاؤ گے، یہ کام تو میں تمہارے ساتھ اس دنیا میں کروں گا. اور اگلی بات سن لو، نحشرہ یوم القیامت اعمیٰ، اس بے وفا کو قیامت کے دن جب ہم کھڑا کریں گے تو یہ اندھا ہوگا، آنکھ سے نظر نہیں آ رہا ہوگا، یہ کہے گا ربی لما حشرتنی اعمیٰ وقد کنت بصیرا. اللہ دنیا میں تو آنکھیں تھی میں دیکھتا تھا، آج تو نے آنکھیں چھین لی، نابینا اور اندھا کر کے کھڑا کیا، حالانکہ میں پہلے ایسے نہیں تھا. اب اللہ کہے گا قال کذالک اتتک آیاتنا فنسیتها، ہماری آیتیں، ہمارے معجزے، ہمارے احکامات، ہماری نشانیاں تیرے سامنے آئیں جنہیں تو دیکھتا تھا اور پھر بھی تو فراموش کر دیتا تھا. آسمان
آسمانوں کو دیکھ کر بھی ہماری قدرت کو تو نہیں سمجھا, زمین کو دیکھ کر بھی تو نہیں سمجھا, تو ہماری نشانیوں کو دیکھ کر بھی تو ہمیں فراموش کرتا رہا, نظر انداز کرتا رہا, تو اس آنکھ سے دیکھنے کا مقصد تو حاصل نہ ہوا. یہ دی تھی کہ میری بنائی ہوئی کائنات کو دیکھ کر میری قدرت تک پہنچ جا, میری معرفت تک پہنچ جا, میری اطاعت میں گر جا, میرا عبادت گزار بن جا کہ واہ ربا تو نے کمال کیا. آنکھ دی تھی تجھے اپنے تک پہنچنے کے لیے, اور سارا کچھ دیکھ کے بھی تو نے میرے حکم توڑ دیے اور مجھے ناراض کر دیے. تو اللہ کہتا ہے جب میری آیتیں آئی ہیں تو نے ہمیں نظر انداز کیا ہے. تو آج الیوم تنسا, آج کے دن تجھے بھی بھلا دیا گیا, نظر انداز کر دیا گیا ہے. لہٰذا جب دنیا میں میری قدرت تک تیری نظر نہیں پہنچی, آج میرے دیدار تک بھی تیری آنکھ کبھی نہیں پہنچ سکتی ہے. اس لیے میں نے تجھے ہمیشہ کے لیے نبی نہ کر دیا ہے. ہمارے ساتھ بغاوت کا کیا مطلب ہے؟ اپنے رب کے ساتھ تم اڑو گے, یہ تو ممکن نہیں ہے. اگر کوئی اور رب ہے جو تمہیں دیتا ہے تو پھر اس کا نام بتاؤ, اور اگر میں ہی ہوں تو پھر میرے ساتھ لگا کے رکھنے میں تمہارے مسائل حل ہوں گے, میرے ساتھ بگاڑ کے تمہیں سکون نہیں ملے گا. اس لیے عقل کا بھی نقل کا بھی یہی تقاضا ہے کہ ہمارے آنکھ, ہمارے کان, ہمارے دل, ہمارے ہاتھ, ہمارے پاؤں, ہماری تمام صلاحیتیں یہ ظاہراً ہماری ہیں, لیکن اس پر حکم کس کا چلنا چاہیے؟ اللہ کہتا ہے میں نے دی ہے, جس کو نہیں دی اس سے پوچھو نا کیا بیت رہی ہے. بہرحال توجہ کیجئے. تو آنکھ سے کیا دیکھنا چاہیے؟ سب سے پہلے قرآن کریم. کیا دیکھنا چاہیے؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کریم کا ایک حرف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ایک نیکی دیتا ہے, اور اس ایک نیکی کا ثواب 10 گنا ہے. تو گویا کہ 10 نیکیاں بن گئیں ایک حرف کے بدلے. اور آپ نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف, میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے, بل الف حرف و لام حرف و میم حرف, بلکہ فرمایا الف ایک حرف ہے, لام ایک حرف ہے, میم الگ حرف ہے. تو الف لام میم میں یہ کل کتنے حرف ہو گئے؟ اب اللہ نے آنکھ دی ہے تو انسان کھول کے اس کو دیکھے, دیکھنے کا ثواب الگ ہے. آنکھ نے تلفظ کو, اس کی شکل کو پہچانا, اپنے دماغ میں محفوظ کیا, اور ادھر کسی سے سنا کہ پڑھنا کیسے ہے, کان کی قوت استعمال ہوئی, ادھر زبان سے اس نے پڑھنا شروع کیا. بس ان قوتوں کو استعمال کیا تو آنکھ کا بنیادی دخل اس میں ہے. فرمایا کہ ادھر یہ الف لام میم کہے گا, ہم اس کے نامہ اعمال میں 30 نیکیوں کو درج کر دیں گے. اور ہم قرآن کریم کھولے ہی نہیں, پڑھے نہیں, دیکھے نہیں. اللہ کہتا ہے قرآن کریم دیکھو. اچھا, اسی طرح قرآن کریم میں اللہ اور کچھ کہہ رہے کہ تم اس نظر کا استعمال میری قدرت کو پہچاننے میں کرو. پارہ 30 میں افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, کہ یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں اونٹ کی طرف کیسے عجیب الخلقت پیدا کیا گیا. اللہ کہتا ہے ذرا اس اونٹ کی تخلیق پہ ذرا غور کرو تو تمہیں تمہارے رب کی طاقت اور قدرت سمجھ آ جائے گی. چونکہ عرب کے ماحول میں صحراؤں میں یہی سواری تھی, اور ان بدوؤں کو سمجھانے کے لیے کہا کہ میری ذات کو دیکھنے کی کوشش نہ کرو, میری ذات ہر جگہ تمہیں مل جائے گی اگر تم میری قدرت کی طرف ذرا نظر لے جاؤ گے. اس اونٹ کی طرف ذرا توجہ کرو کہ کئی دن بھوکا رہتا ہے, اپنے مالک کو پہچانتا ہے, اپنی منزل کی طرف چلتا ہے. چھوٹا سا بچہ بھی نکیل پکڑے اس کی اطاعت سے باہر نہیں نکلتا, اس لیے کہ وہ اس کو پانی ڈالتا ہے, وہ اس کو پتے کھلاتا ہے, اور یہ اس کو فائدہ دے رہا ہے, یہ اس کو سوار کر رہا ہے اپنے اوپر. یہ ہے ایک جانور لیکن اپنے مالک کی بغاوت نہیں کر رہا. اللہ کہتا ہے ذرا اس کو نہیں دیکھتے, تمہیں تو میں نے احسن المخلوقات بنایا, دیکھنے سوچنے کی صلاحیتیں دی ہیں. اور اونٹ تو ایک عام جانور سے ہے, اس میں عقل اور شعور اتنا کدھر آیا ہے؟ اس کے پاس علم بھی نہیں, لیکن مالک کی پہچان کتنی ہے اور اطاعت تم دیکھ لو. اللہ کہتا ہے ذرا اس پہ غور کرو نا. تو جب وہ اپنے عارضی مالک کا اتنا اطاعت گزار ہے
کہ تم اسے میلوں تک لے کے جاتے ہو وزن ڈال کے اپنا بوجھ بھی, اور وہ کبھی انکار نہیں کرتا, اور کئی دن صحرا میں پانی نہیں ملتا, مجال ہے کبھی اونٹ نے اڑی لگائی ہو کہ میں نہیں چلتا, مجھے پہلے یہ کریں. اللہ کہتے ہیں ذرا غور کرو اس پہ, تو تمہیں یہیں سے سبق مل جائے گا کہ تمہیں تو کم از کم اس اونٹ سے نیچے نہیں جانا چاہیے, اونٹ کی طرح تو بن جانا چاہیے کہ اپنے رب کے سامنے ہمیشہ اطاعت تمہیں کرنی چاہیے. اس کے بعد کیا فرمایا, وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ, آسمانوں کی طرف دیکھو کہ کیسے اس رب نے اس کو بلند کیا, نہ کوئی ستون, نہ کوئی پلر, نہ کوئی ٹیک, نہ کوئی دیوار, اور چھت گر نہیں رہا. تو جو رب اتنی بڑی طاقت کہ اتنا بڑا آسمان بھی اس کے حکم کا پابند ہے, تو تم اتنے سے ہو کہ اس کے حکم کو کیوں توڑ رہے ہو؟ اللہ کہتے ہیں ذرا اس میں غور کرو اور مجھے بتاؤ, آسمان بڑا ہے وجود میں یا تمہارا جسم بڑا ہے؟ اور آسمان آج تک نیچے نہیں آ رہا, قرآن کریم میں موجود ہے. اللہ کہتا ہے جب میں نے آسمانوں اور زمین کو بنا لیا تو میں نے ان سے کہا تھا کہ تم نے میرے حکم کو ماننا ہے, چاہے خوشی سے مانو یا جبرن منواؤں. تو تم بتاؤ کہ تم اپنی مرضی سے مانو گے, طوعاً او کرہن, یعنی خوشی سے قبول کر لو گے میرا حکم جو میں ڈیوٹی لگاؤں گا, یا زبردستی تم پہ اپنا حکم مسلط کروں؟ فقالتا اتینا طائعین, اللہ کہتا ہے زمین و آسمان دونوں بول اٹھے ہم خوشی سے تیری اطاعت کریں گے. تو میں نے آسمان کو کہہ دیا بغیر ستون کے کھڑا ہو جا, کوئی ٹیک نہیں, بس میرا ایک حکم ہے جو تجھے کھڑا رکھے گا, اور آج تک وہ نیچے آنے کو تیار نہیں. اور اگر وہ نیچے گر جائے تو انسان کا کیا بچے گا؟ کسی مخلوق کا کچھ بھی نہیں بچے گا. اللہ کہتا ہے میں تو تیری حفاظت کی ہوں اور تو اپنے رب کے مقابلے میں کھڑا ہو رہا ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ, اللہ کہتا ہے پہاڑوں کو نہیں دیکھتا, اتنی بڑی زمین ڈاما ڈول تھی, میں نے وزنی پہاڑ ڈال کے زمین کو قابو کر لیا ہے. زمین کی جرت نہیں ہے کہ وہ وسیع سینے کے باوجود یہاں ہل جل کر سکے, اس لیے کہ پہاڑوں نے پکڑ لیا اس کو, اور میں نے پہاڑ کو کہہ دیا جپا ڈال اس کو, اور کبھی بھی تو نے اس کو ہلنے نہیں دینا جب تک میرا حکم نہ آئے. اللہ کہتا ہے آج تک پہاڑ کو دیکھو کہ کس طرح میرے حکم کو اس نے قابو کیا ہے اور چل رہے, اور آج اگر پہاڑ میرا حکم ماننا چھوڑ دے بتاؤ تمہارا انجام کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے اس پہ ذرا غور کرو نا کہ پہاڑ کو کس نے کہہ دیا تیری نوکری کرے, آسمان کو کس نے کہا ہے تیری تابعداری کرے, ارے اونٹ کو کس نے سمجھایا وہ تیری اطاعت کرے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ, اور زمین کی طرف دیکھو کیسا کمال کا فرش بچھا دیا گیا ہے, اسی میں رہتے ہو, اسی میں دفن ہوتے ہو, اسی سے رزق نکلتا ہے, اسی سے دوائی نکلتی ہے, اسی سے سائبان ہوتے ہیں, اسی سے تمہارا کپڑا نکلتا ہے, اسی سے سب کچھ تمہارا وابستہ ہے. اللہ کہتا ہے اس زمین کو دیکھ لو, ہم نے اس کے ذمے لگایا ہے. آج تک تمہاری نافرمانیوں کے باوجود اس زمین نے کبھی بھی اپنا سینہ تنگ نہیں کیا, اور ہم نے بھی اپنی عطائیں تم پہ نہیں روکی ہیں. اللہ کہتا ہے تھوڑا سا غور کر. اب آگے کیا فرمایا؟ فذکر, اے میرے محبوب نبی کریم علیہ السلام آپ ان لوگوں کو نصیحت کریں. انما انت مذکر, اس لیے کہ آپ کو تو نصیحت کرنے والا بنا کر بھیجا گیا ہے, آپ تو ہیں نصیحت کے لیے. آپ کسی سے فیس اور تنخواہ نہیں لیتے, کسی سے عہدے اور پروٹوکول کا لالچ نہیں ہے. ہم نے ذمہ لگایا ہے کہ ان کی عقل پہ دستک دیں کہ یہ غور کریں اس کائنات میں, تو پھر یہ پوچھیں گے یہ کس نے کیا ہے, تو ایک ہی جواب ہوگا فطرت سلیمہ کا کہ یہ ایک اللہ نے کیا ہے. بس یہی وہ توحید کا پیغام ہے جو ان کو سمجھانے کے لیے لفظوں میں ان پیغمبروں کو بھیجنا پڑا, ورنہ نبیوں کی بھی ضرورت نہ پڑتی. یہ اگر عقل استعمال کرتا, یہ آنکھ کا صحیح استعمال کرتا, یہ اگر غور و فکر کرتا, کائنات کا ذرہ ذرہ اس کو ہم تک پہنچا دیتا. بہرحال آج نبی آئے اور یہ نبیوں سے اڑ رہا ہے, نبیوں سے لڑ رہا ہے, نبیوں سے مقابلہ کر رہا ہے, اللہ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا ہے. اللہ کہتا ہے ان الانسان لظلوم کفار, کہ انسان تو بہت بڑا ظالم بھی ہے اور بہت بڑا ناشکرا بھی ہے, یہ اس کی فطرت اور جبلت ہے. تو بہرحال میں عرض کرنا چاہتا ہوں قرآن کریم میں دوسرے مقام پر ان الانسان لربہ لکنود, اللہ کہتا ہے انسان اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے. ہر چیز مانتا بھی ہے کہ اللہ ہی کر رہے, پھر بھی اللہ کے حکم کو توڑ رہے. اللہ کہتا ہے اتنا نہ شکر ہے. اور جس صورت میں یہ فرمایا وہاں اللہ نے گھوڑے کا ذکر کیا ہے. پارہ 30 سورہ عادیات میں گھوڑے کی ٹاپوں کی قسم, گھوڑا ہانپتا ہے اس کی قسم, گھوڑا جب زمین پہ پاؤں مارتا ہے خاک اڑتی ہے اس کی قسم. یہ ساری اٹھانے کے بعد اللہ تعالیٰ یہ مجاہدین کے گھوڑوں کے ذکر کے بعد شکوہ کر رہے, وہ انسان تو بڑا نہ شکر ہے, دیکھ اس گھوڑے کو تلواریں چل
رہی ہیں, گولیاں چل رہی ہیں, اس کو نظر آ رہا ہے میری جان جا رہی ہے, لیکن مالک جب اس کو آگے بھگاتا ہے وہ اپنی جان دے رہے لیکن پیچھے نہیں بھاگ رہا. اللہ کہتا ہے وہ جانور ہو کر اس قدر تابعدار ہے اپنے مالک کا, اور تو انسان ہو کر مجھ سے بھاگ رہے, میرے حکم کو توڑ رہے. تو یہ قرآن کریم بار بار یہ مثالیں دے رہے. اس لیے بھائیو, ہم نے جو بھی حکم ماننا ہے, جب بھی ماننا ہے, تو کس کا ماننا ہے؟ تو آنکھ سے قرآن کریم دیکھیں. بیت اللہ شریف کو جو شخص بیٹھ کے صرف دیکھتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو بھی 20 نیکیاں دیکھنے کی عطا کرتا ہے, 20 رحمتیں اس کو ملتی ہیں. ماں باپ کے چہرے کو جو دیکھتا ہے محبت کی نگاہ سے, اللہ اس کو اجر عطا کرتا ہے. علماء کے چہرے کو جو دیکھتا ہے, اللہ اس کو اجر عطا کرتا ہے. انبیاء کے چہرے کو جو دیکھتا ہے, یہ بھی عبادت, اللہ اس کو بھی اجر عطا کرتا ہے. پھر اسی طرح میں عرض کرتا ہوں, اس آنکھ سے اللہ تعالیٰ نے کئی چیزیں روک دی ہیں کہ یہ نہیں کرنا. مثال دیتا ہوں, بے حیائی کا معاملہ ہے. آج فلم اور ڈرامے کہا یہ چیز نہیں دیکھنی تم نے, قرآن کریم اور حدیث میں تفصیل موجود ہے, تفصیل کا وقت نہیں ہے, وقت زیادہ ہو رہا ہے. تو آج ہم اس کام میں لگ گئے, ناول ڈائجسٹ, عشقیہ مشوقیہ باتیں, یہ ساری چیزیں سارا دن فیس بک پہ, اور ہم ان مختلف قسم کی ایپوں پہ سارا دن ان چیزوں میں گناہوں میں لگا کے اس آنکھ کی نعمت کی ناشکری کر رہے ہیں, اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہیں. اللہ کہتا ہے غلط کر رہے ہو, ہم نے روکا ہے. اسی طرح غیر محرم کی طرف نبی کریم علیہ السلام نے حضرت جریر بن عبداللہ کو فرمایا, اگر پہلی نظر پڑ جائے, امرنی ان اصرف بصری, تو فرمایا کہ اس کو فوراً پھیر لو, اس کا گناہ نہیں ہوگا. حضرت علی المرتضیٰ کو فرمایا, یا علی لا تطبع النظر, اے علی کہ ایک نظر اگر اچانک پڑ گئی کسی غیر محرم پہ تو دوسری نظر نہ پڑے. کیوں؟ اس لیے کہ فإن لک الاولی وليس لک الآخرہ, کہ پہلی تو تجھے معاف ہے لیکن دوسری کی معافی پھر نہیں ہے. اللہ نے بین کر دی ہے اس چیز پہ کہ اس لیے کہ آج اگر نظر اٹھاؤ گے تو کل پھر تم اس کو دیکھ کے مسکراؤ گے, پھر کل تم سلام کرو گے, اس کے بعد گپ شپ لگاؤ گے, پھر وعدہ ہوگا, پھر ملاقات ہوگی. اس لیے ایک حدیث میں فرمایا زنا العین النظر, کہ جو آنکھ کا زنا ہے وہ نظر اٹھا کر دیکھنا ہے غیر محرم کی طرف. اور آج مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو اس چیز میں لگے ہوئے ہیں. تو ایمان میں لذت کدھر ہے؟ عبادت میں دل کیسے لگے گا؟ اللہ کی محبت دل میں کیسے آئے گی کہ ہم نے اس نعمت کو اللہ کی بغاوت میں ڈال دیا ہے. اس لیے بھائیو, عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ آج اللہ نے ہمیں دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا ہے, یہ آنکھ دے کر کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم کیا دیکھتے اور کیا نہیں, اور کل قیامت میں تم سے پوچھوں گا اور حساب لوں گا. قرآن کریم میں اللہ خود فرما رہے, ان السمع والبصر والفؤاد, کہ کان بھی میں نے دیے, آنکھ بھی میں نے دی ہے, دل بھی میں نے دی ہے. اور آگے کیا اعلان کیا؟ ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, ان میں سے ہر ایک کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا کہ بتاؤ ان کا استعمال صحیح کیا یا غلط, میرے کہنے کے مطابق یا میرے قانون کو توڑ کر. میں قیامت میں ایک ایک سوال تم سے کروں گا, اس کے بغیر تمہیں آگے چلنے نہیں دوں گا. ہم نے مرنا ہے, کل اللہ کے سامنے واقعی پیش ہونا ہے, تو پر ہمیں آج سے ذرا اس پہ غور و فکر کر لینا چاہیے کہ کل ہمارے لیے مشکل نہ ہو. آج تھوڑی سی نظر پہ پابندی ہم لگا لیں, انشاءاللہ جنت میں اپنا اللہ دیدار بھی ہمیں نصیب کر دے گا. اور یہ جنت کا جو دیدار ہے, جنتی اس کے لیے تڑپیں گے. ایک وقت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جنتیوں کو اپنا دیدار کرائے گا, اور اس وقت ان کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں ہوگا. ہم سب کو اللہ تعالیٰ جنت میں اپنا دیدار بار بار نصیب فرمائے. لیکن ان پر جنہوں نے دنیا میں آنکھ کو اللہ کے قانون کا پابند بنا دیا, اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.